وہ آپ خود قاری بھی ہیں، آپ کا استاد بھی ہیں، لکھنے والے بھی ہیں. ان تینوں حیثیتوں میں آپ نے نظم کے سفر کو دیکھا ہوا ہے. نظم کے کون کون سے اسالیب جو ہیں وہ اب تک سامنے آ چکے، نظم میں کون کون سی باتیں ہو چکی، ان سب کو دیکھتے ہوئے جب آپ اپنی نظم لکھتے ہیں تو اسلوب کے کون سے علاقے میں جا کر آپ رہنا پسند کرتے ہیں اور فکر کے کون سے علاقے میں آپ کو رہنا پسند ہے، اس کی پہلی بات کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ میں نے نثری نظم لکھی تو نثری نظم کے ساتھ مسئلہ، ویسے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے کچھ پڑھنے والوں نے، کچھ قارئین نے، کچھ ناقدین نے اس کو ہمیشہ ایک کنٹروورشل شے سمجھا ہے، بنایا ہے. ہاں، اور اس کو قبول، اگرچہ کہ اتنی ایک لمبی اس کی روایت موجود ہے، اب اکیڈیمک کے حوالے سے اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے، تھیسس لکھے جا چکے ہیں، لیکن یہ مشکل ہوتا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے ابھی بھی. تو ایک تو یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اس کے لیے ایک مشکل راستہ اپنایا، لیکن اس میں عام بات یہ ہے کہ یہ میں نے شعوری طور پر یہ نہیں اپنایا. شاید یہ تھوڑی سی میٹا فزیکل بات ہوگی، لیکن مجھ پر نظم کی آمد جو ہے وہ نثری نظم کی صورت میں ہوئی. جو پہلی نظم ہوئی وہ نثری تھی، تو پھر میں نے اسی رو میں میں لکھتی رہی. تو میں نے کبھی اس پہ سوچا بھی نہیں کہ مجھے محرہ نظم لکھنی چاہیے یا آزاد نظم لکھنی چاہیے، کیونکہ شاید جو میرا اظہار تھا یا جو میں کہنا چاہتی تھی وہ اس میں مکمل ہوتا تھا. جہاں تک نثری نظم کے یا اس کی روایت کے حوالے سے، یعنی آپ نے سوچا نہیں کہ کبھی آپ نے اٹیمپٹ بھی نہیں کی؟ نہیں. اچھا، کبھی بھی نہیں. شاید یہ حیران کن بات ہے، میں نے کبھی غزل نہیں لکھی ہے، کبھی بھی نہیں. تو اچھا، اگرچہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے کوئی بہت ہی مستند قسم کا شاعر بننے کا شوق بھی نہیں تھا. مطلب یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ ایک کام جو آپ کو کر کے خوشی ہوتی ہے اور آپ کر رہے ہیں تو آپ اس کو لکھتے رہے، اور اس کو اگر اس کو اچھا ایک فیڈ بیک ملا تو آپ خوش ہوتے رہے. تو کسی نے اگر قبول نہیں کیا تو بھی یہ کوئی میرے لیے مسئلہ نہیں ہے.